بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. چند چیدہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے وکیل دبنگ وکیل شیر افضل مروہ صاحب کی طرف میں آتا ہوں جی. انہوں نے عمران خان صاحب کا جو ہے میسج وہ آفتاب باجوہ صاحب نے دیا، اور اس کے علاوہ جناب شیر افضل مروہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے لندن سے آنے کے بعد، انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ آپ انہی کی زبانیں سنیں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو انہوں نے اپنی آج میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے بتایا، دو چیزیں بتائیں. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ جس آئی جی صاحب نے مانسیرا کے اندر وہ جو کرسیاں اٹھانے والا معاملہ کیا یا سٹیج توڑے گئے یا جو کچھ پولیس نے کیا اس کے اوپر رابطہ کر لیا گیا جی معزز عدلیہ کے ساتھ. کیوں؟ چیف جسٹس محمد قاسم خان صاحب جو ہیں ان کا آرڈر تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہر جگہ جلسہ کرنے کی اجازت ہے، کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے جناب معزز عدلیہ سے پشاور ہائی کورٹ سے رابطہ کر لیا. دوسری جو بڑی خبر انہوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دو دن کے اندر کو بڑے 3 برج ہیں KPK سے اور اسلام آباد سے. اب آپ خود ذرا ڈاٹ کنیکٹ کریں تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. انہوں نے کہا جی 3 جلسے اور 3 بندے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے کی طرف آ رہے ہیں جی، اور ان کو ٹائم دے دیا گیا، جلسے بھی ہوں گے. فواد چودھری صاحب کا تو میں نے یہ سنا ہے کہ وہ گو مگو کی حالت میں ہیں، اس کی وہ جو کنفیوژن ہے اس کو ختم کرانے کے لیے گرفتار کیا گیا ہے. میں نے تو پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہوا ہے، آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ ہم تو خان صاحب کے وہ آبرو کی جنبش کی طرف دیکھیں گے. کیا وہ حکم فرماتے ہیں ہم حاضر ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں آپ الیکشن لڑیں، انشاءاللہ الیکشن بھی لڑیں گے اور جیت کے بھی دکھائیں گے. KP کے لوگوں سے میری یہ سوال بڑا اچھا ہے. مانسیرا میں جلسہ تھا، صوفے اٹھا کے لے گئے، سارے شہر کے انٹری پوائنٹس پہ پولیس کے ناکے تھے. تو خیبر پختونخوا کے لوگوں میری یہ گزارش سن لو، یہ 400 500 یا 1000 کی تعداد میں جمع ہوں گے تو آپ کا یہی اثر ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مہمان جو ہیں وہ وہاں پہ پولیس کے ہاتھوں رسوا یا ذلیل ہو، آپ 10-10 لاکھ آبادی چھوٹے چھوٹے اضلاع کی ہے، اس میں 20-30 ہزار جمع ہونا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. سب نے جو ہے یہ سوچ کے نکلنا ہے کہ لاٹھی بھی پڑ سکتی ہے، ٹیئر گیس بھی ہو سکتی ہے، فائرنگ بھی ہو سکتی ہے، کہ ہم نے ڈٹ جانا ہے. ہم نے اپنے حقوق جو قانون ہمیں دیتا ہے، پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے، اس کے باوجود اب IG KP کے خلاف جو ہیں کنٹمپٹ کی پٹیشن آج دائر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ جو بھی سرکاری افسران اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کریں گے یا وہ اپنے وردی کو یا اپنے زور یا طاقت کو جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال کریں گے، وہ یہ سب سن لیں کہ آئندہ ہم 500 اور 1000 کی تعداد میں نہیں آئیں گے. عنقریب ایک بات اور بتا دوں، بڑی اہم شخصیت پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہی ہے. 2-3 دن کے اندر ایک بڑی شخصیت جو ہیں یہاں اسلام آباد میں ہم نے پریس کانفرنس رکھا ہے، 2-3 ہم نے ان کو جلسے دے دیے جو نئے لوگ آ رہے ہیں اور بڑے ہی ویل نون پالیٹیشینز ہیں پاکستانی سیاست میں. ان کا اور خصوصاً خیبر پختونخوا کی سیاست میں ان کی بڑی قدر و منزلت ہیں. مینشن ہم اپنے پرائیویٹ پراپرٹیز میں کریں گے، نہ کوئی ہم روڈ بلاک کریں گے، نہ کوئی ہم گراؤ جلاؤ کریں گے. تو لہذا پرائیویٹ پراپرٹیز میں ہمیں بیٹھنا، اگر اس پہ کسی کا موڈ خراب ہوتا ہے، اور موڈ خراب ہوگا اسی شخص کا جس نے مجھ پہ پرچہ کرایا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کی تصدیق ہونے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں افنان اللہ پہ پرچہ ہو گیا ہے. IG اسلام آباد جس نے پرچہ کیا ہے سب پہ میں نے خود جو ہے جوابی کارروائی کی ہے، اور اس پرچے کرانے والوں پہ بھی کروں گا اور جو بھی شخصیت ہوگا. کیونکہ یہ کسی کا حق نہیں ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے آپ 2 لکیریں پرچے کے لکھ دیں اور پھر تکالیف بنا دیں. انشاءاللہ یہ پرچہ اور یہ تمام پرچے جنہوں نے درج کیے ہیں سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اب ان کو ثابت بھی کرو. نہیں ثابت کرو گے تو میلیشیس پروسیکیوشن کے تحت میں ہر ایک کیس کے ارجانے وصول کروں. وہاں تمام کنونشن میں خود لیڈ کرنا چاہتا ہوں. خان کی یہی ڈائریکشن ہے، اور علی امین خان کے ساتھ بات ہوئی، تھوڑا سا ماڈس اپرینڈی جو ہے ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے صرف میں نہیں ہوں گا بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت بھی میرے ساتھ ہوگی، MNA سینیٹر یا MPs جو کہ باہر ہیں اور ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں. اب بہت سارے لوگوں پہ جو ہے اعتماد پاکستانیوں کا زائل ہوتا جا رہا ہے. جس طریقے سے لوگ خان کو چھوڑتے جا رہے ہیں،
تو لوگ ان کوششوں سے یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ خان کے ساتھ آنے والے وقت میں بھی ڈٹے رہیں. جی لندن سے دوائی والا میرا خیال ہے کہ لایا گیا ہے اور اس نے خود تو نہیں آنا تھا اور کشتے مشتے کلیکٹ کر کے اس نے پھر واپس جانا ہے، کیونکہ ہمیں ابھی تک اندیشے ہیں کہ انہوں نے الیکشن نہ کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے. خان صاحب کے خدشات ہیں، صدر عارف علوی بھی ان خدشات کا اظہار کر چکے ہیں. گرچہ تاریخ پہ اتفاق ہو گیا ہے اور ہم اس کو خوشائن قرار دے رہے ہیں، لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ الیکشن ہو بھی جائیں اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو. راجہ ریاض کون ہے؟ اچھا وہ لوٹا یار، چھوڑو یار، کسی بندے کی بات کرو، اس کا کوئی سوال بنے گا؟ مطلب ہے وہ اپوزیشن لیڈر تھا، کدھر ہے آج کل وہ؟ یار وہ نون کا تھا اور ہم سے یہ ہوا تھا. تو عمران خان صاحب کا جو سائفر کیس ہے، وہ کیس جو ہے اس کو لڑیں گے سلمان اکرم راجہ صاحب اور سلمان صفدر صاحب. ڈائری نمبر لگ چکا ہے کیس کے اوپر اور عمران خان صاحب کی جو ہیئرنگ ہے وہ ہوگی سپریم کورٹ کے اندر. جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جب اگر یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے جی، اتنا سیکرٹ معاملہ ہے کہ اگر میرے سامنے وہ سائفر آ جائے تو میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا، یہ انہوں نے فرمایا تھا جی. اب انہی کے پاس وہ کیس جا رہا ہے. دوسرا عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے جی آج آفتاب باجوہ صاحب سے اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب سے. تو عمران خان صاحب نے جی ایک میسج دیا ہے آفتاب باجوہ صاحب کے ذریعے جو باہر آیا ہے. عمران خان صاحب نے کہا جی بھرپور طریقے سے الیکشن کی تیاری کی جائے اور الیکشن کی تیاری کے دوران کوئی بھی کوتاہی نہ کی جائے. اور اس کے علاوہ جناب انہوں نے کہا کہ تمام سیٹوں پر جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ جو کھڑے کیے جائیں. اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ جدوجہد کرنی ہے عدل کو بچانے کی، اور عدل کا نظام جو ہے اس سے زیادہ خوف مجھے آ رہا ہے کہ عدل کا نظام تباہ کیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جس وقت عمران خان صاحب ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے تو اس وقت جو معزز عدلیہ تھی ان کا جو بیہیویئر تھا اس کے متعلق وہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو لایا جائے، عمران خان صاحب کو جناب کوئی ریلیف نہیں ملے گا جب تک حاضر نہیں ہوتے، ضمانت ورنہ ویسے نہیں ملے گی. اب حکومت پاکستان جو ہے جو عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں تو انہوں نے عدالتوں کے اندر پیش کرنا ہے یا جو بھی عدالتی معاملات ہیں وہاں تک رسائی جو ہے وہ حکومت پاکستان نے ان کو دینی ہے. تو اس معاملے پر عمران خان صاحب جو ہے ان کے جو فیصلے ہیں وہ ایک تو محفوظ کیے جا رہے ہیں، دوسرا جس وقت فرد جرم عائد کرنی تھی اس وقت انتہائی برق رفتاری کا جو ہے مظاہرہ کیا گیا، مگر اب ضمانتیں دینے کی دفعہ جو اب سائفر والا کیس لگا لیں یا اور انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے اندر جو بھی معاملات ہیں 200 کے قریب ایف آئی آر ہیں اس کے اوپر جو ریلیف دینے کا وقت آ رہا ہے یا عمران خان صاحب کی ضمانتیں جو ہیں ان کو منظور کرنے کا وقت ہے تو اس کے اندر تاریخ یعنی وہ جس طرح سنی دیول نے کہا تھا جیسا آپ تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ، بھائی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ویسا ہی جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے بارہا دفعہ معزز عدلیہ جو ہے ان سے استدعا کی کہ مجھے میرے بیٹوں سے بات کروائی جائے اور اس کی مجھے آئینی اور قانونی طریقے سے اجازت دی جائے، جس پر جج ابو الحسن ذوالقرنین صاحب نے جو پچھلی دفعہ بھی آرڈر جاری کیے تھے اس سے پچھلی دفعہ بھی انہوں نے آرڈر جاری کیے تھے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اور سپرنٹینڈنٹ جیل جو اڈیالہ جیل ہے ان کو. آج معزز عدلیہ کے اندر جج ابو الحسن ذوالقرنین صاحب کی عدالت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے جب ان کو بتایا کہ آپ کے احکامات کے باوجود جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں وہ عمران خان صاحب کے بیٹوں سے بات نہیں کروا رہے، ہفتے کا دن ان کا متعین کیا گیا تھا کہ ہر ہفتے کو عمران خان صاحب کی اسکائپ پر یا واٹس ایپ کے ذریعے عمران خان صاحب کے بیٹوں سے بات کروائی جائے قاسم اور سلمان کے ساتھ. اب اس کے اوپر پھر جج ابو الحسن ذوالقرنین صاحب جو ہیں انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کو جاری کیا جی. آج عمران خان صاحب کی جو سائفر کیس کی سماعت ہونی ہے اس کے متعلق پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم جو ہے اس کے وکلاء کی جناب لسٹ معزز عدلیہ کو فراہم کر دی گئی جس میں سلمان صفدر صاحب اور زبیر خان نیازی صاحب اور دیگر جو وکلاء ہیں وہ شامل ہیں. اور اس کے بعد تقریباً 10 کے قریب جو ہیں وہ لیگل ٹیم کے ممبرز ہیں جو بڑے بڑے وکلاء ہیں وہ عمران خان صاحب کے سائفر کیس کا دفاع کریں گے. دوسری طرف پرویز الہی صاحب کے متعلق جو اینٹی کرپشن نے یا دوسرے تیسرے محکموں نے جو بوگس قسم کے جو ہے مقدمات تیار کیے ہوئے ہیں 5 سے 6 ماہ ہو گئے وہ اس وقت تک وہ جناب گرفتار ہیں اور ان کو ریلیف نہیں مل رہا. صرف وجہ یہ تھی کہ وہ انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی اور حکومت پاکستان جو بڑی حکومت پاکستان نہ کرنے کے باوجود
پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کے کہنے پر پنجاب کی حکومت جو ہے اس کو ڈیزالو کیا تھا، اور جس کے بعد وہ زیر اعتاب آ گئے. اور آج جو معزز عدلیہ کے اندر جو معزز عدلیہ نے پرویز الہی صاحب کے متعلق جو فرمایا، ان کے وکلا بھی حاضر ہوئے ہیں. تو پروسیکیوٹر صاحب جو ہیں، سرکاری وکیل صاحب، ان کو متنبہ کیا گیا، آخری موقع دیا جاتا ہے ورنہ ہم اپنا فیصلہ دے دیں گے. اور سرکاری وکیل صاحب سے جب ریکارڈ کے متعلق کہا گیا تو پولیس والوں نے بتایا جی کہ ہمارا جو ریکارڈ وہ اویلیبل نہیں ہے. جس طرح عمران خان صاحب 7 حلقوں میں جب کھڑے ہوئے تھے الیکشن میں، 9 حلقوں پر کھڑے ہوئے تھے، اس میں سے ایک سیٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ہار گئے تھے 9 میں سے، جو ملیر والی سیٹ تھی. اور جس طریقے سے دھاندلی وہاں پر کی گئی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ریکارڈ جو قائم کیا تھا، پھر ایک طریقہ کار جو ہے وہ متعارف کرایا تھا. اس سے پہلے ایم کیو ایم اس طریقے سے کرتی تھی کہ ڈبے اور ٹھپے اپنے استعمال کرتی تھی. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے جناب سرکاری مشینری کو استعمال کرتے ہوئے پہلا تجربہ کر کے جنہوں نے آگے الیکشن کروانے، ان کو بتایا کہ ایسے عمران خان صاحب کو ہرایا جائے گا. باقی سیٹوں سے عمران خان صاحب جیت گئے تھے اور اس سیٹ سے جناب ہار گئے تھے. اسی طرح یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں یو سی کونسلوں کے، پیپلز پارٹی نے جناب وہی فارمولہ جو اپنایا اور اس کو دوبارہ ریہرسل کی گئی. آنے والے بڑے الیکشن میں دھاندلی کے طریقہ کار کو میچور کرنے کے لیے کینڈیڈیٹ کھڑے تھے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کامیاب ہو گئے. اخذ کر لیا گیا کہ کس طریقے سے جو بڑا الیکشن جو 8 فروری کو ہونا ہے، جس کے مطلب معزز سپریم کورٹ کا حکم ہے. اور باقی جو کچھ میں تو نہیں کہوں گا جی، شیر افضل مروہ صاحب نے اور پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے جو اس کے متعلق کہا ہے جی، وہ زرداری صاحب کی جو ٹیم ہے وہ اس طریقے سے الیکشن کو ٹاپل کر رہی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ یہ پوزیشن ہے کہ خورشید شاہ صاحب روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. شاہ صاحب نے جو بیان دیا اس میں انہوں نے آج استدعا کی نواز شریف صاحب سے. اس سے پہلے جو زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو اشارتاً یا پریس کانفرنس کے ذریعے یہ میسج دینے کی کوشش کی تھی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مفاہمت کر لیں، ہمارے ساتھ مل کر چلیں تو شاید آپ کو ریلیف مل جائے. آج خورشید شاہ صاحب کے ذریعے مس کال جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ماری گئی.